اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ضحاک بن مزاحم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کی شب میں کوفہ میں جامع مسجد کے ارادے سے نکلا۔ چاندنی رات تھی۔ مسجد کے صحن میں ایک جوان لومے نے دیکھا کہ سجدے میں پڑا ہوا بے تحاشا رو رہا ہے۔ میں نے خیال کیا کہ یہ کوئی ولی ہے۔ میں اس کے قریب گیا تاکہ اس کی بات سنوں تو یہ کہہ رہا تھا، یعنی دعا مانگ رہا تھا، اے عزت والے، تیرے ہی اوپر مجھ کو بھروسہ ہے۔ خوشحال ہے وہ جس کا تو مقصود ہے، یعنی جس کا مقصد اللہ ہو وہ خوشحال ہے۔ دوسری دعا یہ مانگ رہے تھے، خوشحال ہے وہ جو ساری رات خوف اور ڈر میں گزار دے اور عزت والے ہی سے اپنی مصیبت کا اظہار کرے، یعنی اللہ سے۔ تیسری دعا یہ مانگ رہے تھے، اور اس کو اس سے بڑھ کر کوئی علت اور کوئی مرض نہ ہو کہ اس کو اپنے مولا سے عشق ہے، یعنی اللہ سے۔ چوتھی دعا یہ مانگ رہے تھے، جب وہ اندھیری رات میں تنہا عاجزی کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پکار کا جواب ہوا اور لبیک ہو، یعنی اللہ اس کی دعا سن لے۔ وہ شخص پہلا مصرع علیک یا ذا الجلال معتمدی بار بار پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ اس کے بے اختیار رونے سے مجھے بھی اس پر ترس کھا کر رونا آ گیا۔ پھر اس نے ایسا کلام کیا جس سے میں یہ سمجھا کہ اس کو کوئی خاص نور نظر آیا، اور اس نے کسی کو یہ دو اشعار پڑھتے ہوئے سنا، جن کا ترجمہ یہ ہے، میرے بندے میں موجود ہوں، تو میری حفاظت میں ہے، اور جو کچھ تو کہہ رہا ہے ہم اس کو سن رہے ہیں۔ تیری آواز کے میرے فرشتے مشتاق ہیں، یعنی شوق سے سنتے ہیں فرشتے، اور تیرے سارے گناہ ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، حق تعالی شانہ تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے اور تم میں برکت عطا فرمائے اور تم پر رحم کرے۔ تم کون ہو؟ کہنے لگے، میں راشد بن سلیمان ہوں۔ میں نے نام سے ان کو پہچان لیا کیونکہ میں پہلے سے ان کے حالات سنتا رہا تھا اور ان سے ملنے کا مشتاق تھا، مگر اس پر قادر نہ ہو سکا تھا۔ آج اللہ جل شانہ نے ایسا سہل کر دیا، میں نے خدمت میں رہنے کی درخواست کی تو فرمایا یہ بہت دشوار ہے۔ بھلا جو شخص رب العالمین سے مناجات کی لذت پاتا ہو وہ مخلوق سے کب انس رکھ سکتا ہے، یعنی محبت رکھ سکتا ہے۔ کہنے لگے، واللہ اگر ہمارے زمانے کے آدمیوں پر پہلے مشائخ میں سے کسی کا گزر ہو تو وہ کہہ دے گا کہ یہ لوگ تو آخرت کے دن پر ایمان بھی نہیں رکھتے۔ یہ کہہ کر راشد میری نظر سے غائب ہو گئے۔ اللہ جانے وہ آسمان پر چڑھ گئے یا زمین میں اتر گئے۔ مجھے ان کی جدائی سے رنج ہوا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ مرنے سے پہلے ان سے پھر ملاقات نصیب ہو جائے۔ اتفاق سے میں ایک مرتبہ حج کو گیا تو کعبہ شریف کی دیوار کے یہ سائے تلے ان کو بیٹھے دیکھا، اور ایک مجمع ان کے پاس تھا جو سورہ انعام ان کو سنا رہا تھا۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو تبسم فرمایا، یعنی مسکرایا کہ یہ علماء کی مہربانی ہے اور وہ اولیاء کی تواضع تھی۔ پھر اٹھے اور مجھ سے مصافحہ اور معانقہ کیا اور فرمایا کہ تم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مرنے سے پہلے ان سے ملاقات ہو جائے۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں دعا کی تھی۔ فرمایا، الحمدللہ علی ذلک۔ میں نے عرض کیا، اللہ آپ پر رحم کرے، اس رات کو جو کچھ آپ نے دیکھا تھا اور سنا تھا وہ مجھے بتا دیجئے۔ انہوں نے زور سے ایک ایسی چیخ ماری جس سے میں یہ سمجھا کہ ان کے دل کا پردہ پھٹ گیا اور بے ہوش ہو کر گر گئے، اور جو مجمع ان کے پاس تھا اور پڑھ رہا تھا وہ چلا گیا۔ جب ان کو ہوش آیا تو فرمایا، میرے بھائی، کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ اللہ کے چاہنے والوں کے دلوں میں کس قدر خوف اور ہیبت اس کے اسرار کے کھولنے میں ہوتی ہے؟ میں نے پوچھا، اچھا یہ کون لوگ تھے جو آپ کے پاس پڑھ رہے تھے؟ فرمایا، جنات کی جماعت تھی۔ قدیم تعلقات کی بنا پر میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ یہ ہر سال میرے ساتھ حج کیا کرتے ہیں اور مجھ کو قرآن شریف سنایا کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھ کو رخصت کیا اور فرمایا، حق تعالی شانہ جنت میں تم کو ملا دے، جہاں نہ جدائی ہوگی نہ
مشقت، نہ غم ہوگا نہ کلفت، یہ کہہ کر پھر مجھ سے غائب ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کو نہ دیکھا۔ اللہ پاک جو ہے ہم کو ایسے بزرگوں کی برکت نصیب فرماوے اور ہم کو اپنے پاک گھر کی زیارت نصیب فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔